السلام علیکم ناظرین، صابر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر۔ رات کے اس پہر اسلام آباد میں سیاسی گہما گہمی عروج پر پہنچ چکی ہے اور پی ڈی ایم کی طرف سے پیپل پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ سر کوشش کر رہی ہیں، سر توڑ کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح آئینی ترمیم کے حوالے سے معاملات طے پا جائیں، مگر اس میں سب سے بڑی رکاوٹ بن رہے ہیں مولانا فضل الرحمان، JUIF اور پاکستان تحریک انصاف۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ابھی تک جو حالات سامنے آئے ہیں، پوری کوشش کے باوجود جو آئینی ترمیم ہے اس حوالے سے ان کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، اور اس وقت تک تقریباً حکومت کے پاس 13 MNAs اور 9 سینیٹرز کی کمی ہے، جو ایک بہت زیادہ تعداد ہے، اور اس کو کیسے مینج کرتی ہے نون لیگ، یہ اب اس پر منحصر ہے۔ کہا یہی جا رہا ہے اور توقع یہی ہے کہ جس طرح فارم 47 کے ذریعے 8 فروری کو پیپل پارٹی اور نون لیگ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر جو الیکشن چرایا تھا، اسی طرح کا ایک ریہرسل یہاں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے، اور دونوں جماعتیں بضد ہیں اور پیچھے کچھ طاقتور حلقوں کی سپورٹ ان کو حاصل ہے، اور وہ کسی طرح بھی آئینی ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان کو یہ جو نظام کھڑا ہوا ہے فارم 47 والا، ان کو جسٹس منصور علی شاہ کی صورت میں وہ دھڑن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس وجہ سے نون لیگ اور پیپل پارٹی کی کوشش ہے کہ کسی طرح بھی جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکا جائے اور اس کے لیے آئینی ترمیم لائی جائے۔ اور بھی اس میں بہت سارے نکات ہیں جس کو JUIF، مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آنے والے دن کل پرسوں انتہائی اہم ہے۔ امید یہی ہے کہ حکومت کسی نہ کسی طرح جھوٹ فراڈ سے یہ ترمیم پاس کر لے گی، مگر اس کے دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ حکومت کے پاس ابھی بندے پورے نہیں ہیں، انہوں نے پوری کوشش کر لی ہے۔ 63A کا جو ڈیسیژن تھا قاضی فیاض عیسیٰ کا، اس کی سپورٹ بھی حاصل ہے حکومت کو، مگر اس کے باوجود ابھی تک حکومت کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ وکلا بھی میدان میں آ چکے ہیں، ججز بھی آ چکے ہیں، انہوں نے اپنا مائنڈ بھی دے دیا ہے، اور جس طرح آج سپریم کورٹ کے 8 ججز نے یہ الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ آپ پابند ہیں حکم ماننے کے، تو وہ بھی ایک الارمنگ گھڑی ہے حکومت کے لیے۔ ساتھ ساتھ وکلا میدان میں آ چکے ہیں اور سینئر وکلا بھی میدان میں ہے، اور کسی صورت بھی آئینی ترمیم کو قبول کرنے سے انکاری ہیں۔ بات جو ہے، اگر حکومت زور زبردستی سے اور فارم 47 کی طرح یہاں پہ آئینی ترمیم کرتی ہے، تو اس کے بعد جو خاکہ ہے اسلام آباد کا وہ ٹوٹل بدل جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان ایک بہت بڑی اسٹریٹ پاور رکھتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اور اس کے پاس بھی بہت بڑی اسٹریٹ پاور آ چکی ہے، ایک صوبے میں ان کی حکومت بھی ہے، اور وہ اس پیش رفت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ پاور کی طرف آئیں، اسلام آباد کی طرف لوگ لے کر آئیں اور اس حکومت کو گھر بھیجیں۔ اگر یہ فضل الرحمان، وکلا اور تحریک انصاف مل جاتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حکومت چند دن کی مہمان رہے گی، اور یہ آئینی ترمیم اس کے گلے پڑ جائے گی۔ یہ ایسی ہڈی بن چکی ہے حکومت کے لیے کہ نہ اس کو نگل سکتے ہیں، نہ اس کو باہر نکال سکتے ہیں۔ اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے نون لیگ اور پیپل پارٹی کہ آئینی ترمیم ہو۔ کچھ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس سارے کھیل کے پیچھے یہ جماعتیں بھی شامل ہیں اور چاہتی ہیں کہ کسی طرح یہ آئینی ترمیم نہ ہو۔ مبینہ طور پر کچھ حلقوں کی یہ بات سامنے آئی ہے، مگر حقیقت اس سے دور نظر آتی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے نون لیگ اور پیپل پارٹی کا کچھ ذرائع کے مطابق کہ اسٹیبلشمنٹ کا کچھ نہیں معلوم ہوتا، کس وقت بھی بدل جائے اور اس کے بعد ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آئینی ترمیم کا کھیل جاری ہے، انتہائی دلچسپ مرحلے میں یہ داخل ہو چکا ہے۔ دیکھیں کل یا پرسوں کیا ہوتا ہے۔ امید یہی ہے کہ فارم 47 کے ذریعے حکومت کوشش کرے گی آئینی ترمیم کی، مگر اس کو ناکامی ہوگی، کیونکہ اس کو ابھی 13 MNAs اور 9 سینیٹرز کی کمی کا سامنا ہے، اور مزید PTI کے جو MNAs یا سینیٹرز ہیں بکنے سے انکار کر چکے ہیں۔ دیکھیں کیا بنتا ہے کل تک۔ دوسری سب سے عام بات ہے کہ عمران خان کے حوالے سے عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، یا تو ایک پراپر ڈیل کا حصہ ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ رکھ کر PTI اس آئینی ترمیم کی کوششوں کو قبول کرنے جا رہی ہے، جیسے نون لیگ نے باجوہ صاحب جو تھے آرمی چیف سابق،
ان کو ایکسٹینشن کا ووٹ دیا تھا، اسی طرح پی ٹی آئی ہو سکتا ہے کہ اندر کھاتے ان کے معاملات طے ہوں اور وہ ووٹ دینے جا رہی ہو آئینی ترمیم کے حوالے سے، اور عمران خان بھی اس حوالے سے آن بورڈ ہوں۔ اور دوسری جو تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو بالکل اس حوالے سے نابلد رکھا جا رہا ہے، ان کو بالکل ہی انفارمیشن نہیں ہو رہی کہ نہیں مل رہی کہ باہر کیا ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے پی ٹی آئی کی جو پالیسی ہے وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہے۔ اگر عمران خان سے ملاقات ہو ڈیلی بیس پر تو وہاں سے ان کو گائیڈنس ملتی ہے، مگر عمران خان سے بالکل ہی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کنفیوژن کا شکار ہے، اور عمران خان کا جو پالیسی بیان ہے وہ بھی سامنے نہیں آ رہا، تو یہ بھی ایک صورتحال کا سامنا ہے۔ اور یہ اہم بات یہ ہے کہ حکومت نے اور مبینہ طور پر ایجنسیوں نے جو عمران خان کے وکیل تھے انتظار پنجوتا، ان کو اغوا کیا ہوا ہے۔ ان کو آج کافی دن ہو گئے مگر ان کا کوئی اتا پتہ نہیں چل رہا، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی جو ہے وہ کیس ڈیٹ پر ڈیٹ دیے جا رہے ہیں اور کیس کو لٹکائے جا رہے ہیں، اور مبینہ طور پر اور ان کے جو بھائی ہیں نعیم پنجوتا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایجنسیوں کے پاس ہے اور سب کو پتہ ہے، مگر کوئی اس کی بات نہیں کر رہا، اور ابھی تک انتظار پنجوتا جو ہے سامنے نہیں آ سکے۔ انتظار پنجوتا ہوں یا نعیم پنجوتا، یہ انتہائی وفادار ہیں عمران خان کے ساتھ، اور کچھ کیسز میں عمران خان نے ان کو کروڑوں روپے فیس دینے کی بھی کوشش کی تھی، مگر انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جی خان صاحب، ہم آپ کے ساتھ پیسوں کے کا لین دین نہیں کر سکتے، ہم آپ کا ایک جانثار کے طور پر، ایک کارکن کے طور پر، اور ایک مخلص جو دوست ہوتے ہیں اس طرح آپ کے کیس لڑیں گے، اور ہم آپ سے پیسے نہیں لے سکتے۔ کروڑوں کی آفر ٹھکرا دی تھی انہوں نے، اور اتنے وفادار جانثار ساتھی جو ہے وہ نعیم پنجوتا کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اب انتظار پنجوتا جو وہ بھی گرفتار ہو چکے ہیں، مگر وہ ڈٹے ہوئے ہیں، انتظار پنجوتا ڈٹے ہوئے ہیں، اور امید ہے کہ انتظار پنجوتا جو ہے ان کو جو ہے وہ رہائی ملے گی، اور پاکستان میں جو آئین ہے، قانون ہے، اس کا بول بالا ہوگا۔